جو شخص روزہ تو رکھتا ہے، کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، لیکن اللہ کی وہ چیزیں جو اس نے مستقل ہمارے اوپر حرام کر رکھی ہیں ان کو ترک نہیں کرتا، تو اس نے روزے کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا، روزے کے مقصد سے ہی آگاہ نہیں ہوا، روزے کی فرضیت کی حکمت کو ہی نہیں جان پایا کہ اللہ نے ہمیں وقتی طور پر ان چیزوں سے بھی منع کر دیا جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں داخل تھی، حلال تھی، طیب تھی، پاکیزہ تھی۔ کوئی آب زمزم بھی لے آئے اور آپ کو کہے کہ یہ لے لیجئے گا تو آپ کہیں گے میں لے کے رکھ سکتا ہوں، ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں اور میرے لیے اب اس کو پینا جائز نہیں۔ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کھجوریں بھی آپ کے سامنے لا کے کوئی رکھ دے، آپ کہیں گے میں شام تک انتظار کروں گا اور ان سے افطار کرنے کی سعادت تو پالوں گا، لیکن میں نہیں لے سکتا اگرچہ اس شہر نور کی یہ کھجوریں ہیں جو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو وہ پاکیزہ مشروب اور پاکیزہ معقول وہ بھی آپ نہیں لے سکتے جو کہ مشروع اور جائز، طیب اور طاہر، پاکیزہ اور متبرک تھا۔ تو جو چیزیں مستقل حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ناجائز ہیں، تو ان کو ہم روزے کے اندر کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیجئے، ارشاد کیا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے تمہیں جو کھانے پینے سے منع کیا ہے اس کی حکمت ان چیزوں سے منع کرنے کی ترغیب ہے جو تمہاری زندگی میں ممنوع ہے، ورنہ یہ نہیں تھا کہ کوئی خوراک میں کمی آ گئی تھی تو وہ تمہیں ایک وقت کے کھانے سے روک کر کے کوئی خوراک بچانا چاہتا ہے، بلکہ فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، جب ماہ سیام آتا ہے تو مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جو گزرا ہے اس میں جو خرید و فروخت ہوئی ہے تو آنے والے مہینے میں جو خرید و فروخت ہوگی یہ اس سے دوہری ہوگی، تو مومن کا تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں جو عام دنوں کے اندر میسر نہیں ہوتی وہ ماہ سیام میں میسر ہوتی، حتیٰ کہ جو عام دنوں میں امراء کو میسر ہوتا ہے ماہ سیام میں وہ غرباء کو بھی میسر ہوتا ہے۔ تو ماہ سیام کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں، تو اس مہینے میں اگر کھانے سے روکا گیا تو وہ کوئی بچت کا کوئی منصوبہ نہیں اللہ کے ہاں چل رہا ہمارے لیے، بلکہ اس سے ایک شعور اور تربیت وابستہ ہے ہماری، اور وہ یہ کہ جب اس کے کہنے پہ تم حلال بھی چھوڑ دو گے تو حرام کیوں نہیں چھوڑو گے، اور اگر کوئی اس حلال کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن حرام کو پھر بھی نہیں چھوڑتا تو پھر وہ فلسفہ سیام کو نہیں سمجھا، وہ روزے کی مقصدیت کو نہیں سمجھا، روزہ فرض کیوں کیا گیا تھا اس حکمت کو نہیں سمجھا۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت